ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو مستورات میں نصیب ہوئی۔ تو ایسے ہی ہمارے عزائم ہوں، ہمارے ارادے ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا ان کی قبر قبرص میں ہے، اور قبرص کہتے ہیں کہ نیک عورت کی قبر، کہ اللہ کی بندی اللہ کے راستے میں گئی اور وہیں ملک میں اس کی قبر بن گئی، تو اس ملک کا نام ہی قبرص ہو گیا۔ صالحہ، اللہ کی نیک بندی کی قبر۔ تو یہ جذبات ہمارے ہوں گے دوبارہ نکلنے کے، تو اب ہمیں واپسی پر بھی وہی ثواب ملے گا جو نکلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب عطا فرمایا۔ اب یہ جو اعمال ہم نے یہاں کیے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے، تاکہ یہ اعمال ہمارے قبول ہو جائیں۔ اور یہاں جو کچھ غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، سیکھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، آپس کے اندر رہنے سہنے میں، انسان ہیں، غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں، دو برتن ہوتے ہیں تو وہ کھڑکتے ہیں، آواز آتی ہے، مختلف قسم کے مزاج ہوتے ہیں، عادات ہوتی ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ناگواری کی پیش آ جاتی ہے، پر میں اس ناگواری کی بات کو ختم کر دوں، آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ واپسی ہو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کرو، اور جہاں جس گھر کے اندر قیام ہوا ہے ان گھر والوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رہنے کا موقع عنایت کیا، ان کے ذریعے سے ہمارے لیے تعلیم کرنا یہاں آسان ہو گیا، دعوت دینا آسان ہو گیا، نماز پڑھنا آسان ہو گیا، تہجد پڑھنا، اشراق و اوابین پڑھنا آسان ہو گیا، آنے والی بہنوں کو دعوت دینا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ان گھر والوں کا شکر ادا کیا جائے تاکہ آئندہ بھی یہ اپنے گھر کے اندر جماعتوں کا قیام کرائیں، اور ہم بھی نیت کر کے جائیں کہ ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر جماعتوں کا قیام کرانا ہے۔ جب گھروں میں جماعتوں کا قیام ہوتا ہے تو دعوت کا ماحول قائم ہوتا ہے، عبادت کا ماحول قائم ہوتا ہے، اور گھر والوں کا دینی ذہن بنتا ہے۔ جب تک نکلنا نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ بہترین شکل ہے کہ گھروں کے اندر جماعتوں کا قیام ہو۔ حضرت نے ہمارے ایک دفعہ اجتماع میں فرمایا کہ وہی مسجدیں زیادہ ہیں کہ گھر زیادہ ہیں؟ ساتھیوں نے کہا جی گھر زیادہ ہیں۔ فرمایا تو مستورات کی جماعت مردوں کی جماعت سے زیادہ نکلنی چاہیے، ہر گھر کے اندر جماعت کا قیام ہو، تاکہ ہر گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نمونے پر آئے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہارے گھر میں جو قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو یاد کر کر امت تک پہنچاؤ۔ چنانچہ امی عائشہ نے 2210 حدیثوں کی تبلیغ کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 367 روایتوں کی تبلیغ کی۔ کتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ ازواج مطہرات سے، صحابیات سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کیا تھا کہ ان کے گھروں کے اندر ماحول تھا، اور ماحول کیوں نہ ہوتا کہ اللہ نے حکم دیا تاکید کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو، مسلمانوں، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کی، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، علموا انفسکم الخیر، اپنے آپ کو خیر سکھلاؤ، اپنے آپ کو قرآن سکھلاؤ، اپنے آپ کو ایمان سکھلاؤ، اپنے آپ کو حدیث سکھلاؤ، اپنے آپ کو عبادت سکھلاؤ، دعوت سکھلاؤ، اور وَأَهْلِكُمْ عَلِّمُوهُنَّ وَأَدِّبُوهُنَّ، اپنے گھر والوں کو بھی ایمان سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ، حدیث سکھلاؤ، سنت سکھلاؤ، شریعت سکھلاؤ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو عبادت کا، دعوت کا پابند بناؤ۔ تو گھر کی تعلیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ قرآن مقدس کے اندر دیا، اور صحابہ کی ایک جماعت بحرین سے آئی آپ کی خدمت میں، جب وہ گھر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں پر، اور گھر جا کر علموہم، اپنے گھر والوں کو سکھلاؤ، مروہم، ان کو اچھی باتوں کا حکم کرو، ان کو بری باتوں سے منع کرو۔ تو آپ نے واپسی میں گھر والوں کی تبلیغ کا، دعوت کا ان کو حکم دیا۔ تو ہمارے گھر کے اندر روزانہ بلا ناغہ قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگنا چاہیے، روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخبہ حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے، روزانہ ہمارے گھر میں ایمان، نماز، علم و ذکر، کلام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ،
لا یعنی باتوں سے بچنا، ان صفات کا روزانہ گھر میں مذاکرہ ہونا چاہیے، اور روزانہ چھٹے نمبر پر ہمارے گھر کے اندر تشکیل ہونی چاہیے کہ اب کے بھائی وقت لگا کر آئے ہیں، اب کے دوسرے بھائی جائیں گے، اب کے فلاں مستورات گئی تھی، اب کے فلاں مستورات جائیں گے، یہ سہروزوں میں گئے تھے، اب ان کو عشرے میں جانا ہے، یہ عشرے میں گئے تھے، ان کو اب چلے میں جانا ہے، یہ چلے میں گئے تھے، اب ان کو 2 ماہ بیرون کا سفر کرنا ہے، یہ 4 مہینے میں گئے تھے، اب ان کو دوسری مرتبہ 4 مہینے کے لیے بھیجنا ہے، ان کے دوسری مرتبہ 4 مہینے لگ گئے بھائی کے، اب ان کو تیسری مرتبہ 4 مہینے کے لیے راہ خدا میں بھیجنا ہے، ان کے 3 دفعہ 4 مہینے لگ گئے ماشاءاللہ، اب ان کو 5 مہینے بیرون کے لیے راہ خدا کے اندر بھیجنا ہے۔ مستورات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر کون کون سی نماز کس کس وقت ہو رہی ہے، فجر کب ہے، ظہر کب ہے، عصر مغرب عشاء کب ہے، مشورہ مسجد میں کس وقت ہوتا ہے، تعلیم کس وقت ہوتی ہے، مسجد کی آبادی کی محنت کس وقت ہوتی ہے، مسجد میں جماعت کہاں سے آئی ہے، مسجد میں سے جماعت کب جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو اعمال ہوتے تھے